وقال الله تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعریف و توصیف حمد و ستائش بزرگی اور کبریائی اس وحدہ اللہ شریف کے لیے جو یکوتن کائنات کا خالق ہے. اور اس کے بعد انگیرت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر صافی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. جیسا کہ شیخ نے اشارہ کیا آپ کے سامنے اور اکثر تک نہیں جاتی ہے میں کہیں پر جاتا ہوں پہلی مرتبہ برندل آپ کو اپنی درمیان آیا ہوں تو ہر جگہ یہ مجھ کو ہوتا ہے کہ میں تعارف اپنا کراتا چلوں. عنوان جو مجھے دیا گیا وہ ہے اتحاد و اتفاق. تعارف جس کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ جو باتیں آپ نے پہلے سنی اور جو باتیں آپ سننے والے ہیں یہ آگے سنیں گے انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کا عہد کریں انشاءاللہ. کیونکہ ہم تمام یہاں پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں نہ کہ تقریروں سے مزہ لینے کے لیے آئے. ورنہ ہوتا کیا ہے پہلے نمبر پر جو مولوی صاحب آئے مطلب وہ کمزور تھے اور علم میں جو آنے والے ہیں وہ ذرا بھاری عالم صاحب ہے. کوئی بھی عالم صاحب کمزور اور بڑے چھوٹے نہیں. جتنے عالم بیان کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کا فرمان اور اللہ کے نبی کا فرمان بیان کر رہے ہیں. سب کا مقام ایک برابر سب کا مرتبہ ایک برابر. اگر یہاں پر ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے ہیں تو اپنی نیتوں کو پہلے صاف کر لو کہ اللہ ہم مزہ لینے کے لیے ایک نمبر پر کون ہے 2 نمبر پر کون ہے. اللہ ہم عمل کرنے کے لیے آئے اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرا نام عبد الحمید مدنی اندور سے میرا تعلق ہے مدھیہ پردیش سے. 10 سال میں نے عالمیت مالیگاؤں کے اندر کی 4 سال مدینہ کے اندر پڑھا. جیسا مجھے حکم دیا گیا آپ کے سامنے تعارف کرانے کی اصل وجہ یہ کہ جب میری عمر 2 سال کی تھی والد والدہ کا تعلق جین مذہب سے تھا. دونوں جین مذہب کو مانا کرتے تھے. والد صاحب تک توحید کی دعوت پہنچی ہے کہ اللہ کا تصور ان تک آیا. پڑھنا شروع کیا. 3 سال سے اسٹڈی کی تب پتہ چلا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی مذہب سچا ہے تو وہ اسلام ہے جو مذہب ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے پرستش کا صحیح طریقہ بتاتا ہے انسان کو اپنے خالق سے ملاتا ہے. الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے کچھ مہینوں کے بعد والدہ نے اسٹڈی کی اور اسلام قبول کیا. ان کی نیت تھی کہ اللہ تعالیٰ بڑے بیٹے کو میرے راہ میں لگائیں گے اس لیے مجھے پڑھنے کے لیے میرے والدہ بھیجا. پھر اللہ نے قبول کر کے مدینہ پہنچایا. تقریباً 16-17 سالوں سے اسی فیلڈ کے اندر میں وہ دعوت تبلیغ کا ہی ہمارا کام ہے. جو ہر عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے وہی ذمہ داری پر ہم بھی عمل کر رہے ہیں. اللہ ہم تمام کو کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نیتوں کو اللہ تعالیٰ خالص کر دے. اور پھر وہی بات میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ دیکھیے ہمارے شیخ محترم بامبے سے آئے اڑیسہ سے آئے الگ الگ مقامات سے جو علماء کرام آئے ہیں. اتنا لمبا سفر ہمارا کرنا ناکام ہو جائے گا اگر آپ نیتوں سے ریاکاری کو نہیں نکالو گے. ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ سال میں ایک بڑا پروگرام ہو گیا مطلب دعوت تبلیغ کا کام ہو گیا. کر لیا ہم نے دعوت تبلیغ کا کام کیونکہ ہم نے کانفرنس کی تھی جس میں اتنا خرچہ ہوا تھا. یہ کام نہیں یہ کام کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں. اس کے آگے بڑھنا ہے. پرٹیکولر لوگوں کو الگ الگ پہنچ کر دعوت پہنچانی ہے. یہاں تمام کی ذمہ داری ہے. یہ تعلیم آپ کے پاس آ کر آپ کو نہیں بتا رہا ہے تو جتنے بھائیوں بہنوں نے سنا ان باتوں کو سماج میں پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے. عالم اپنا کام کر گیا اب ذمہ داری آپ کی ان باتوں کو آگے پہنچانا پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور ہم عالم کی قدر کریں گے. پہلے نمبر پر جن عالم صاحب نے پروگرام کو شروع کیا وہ سب سے زیادہ قیمتی تھے کیونکہ انہوں نے کم لوگوں میں اپنے علم کو بانٹا ہے. کم لوگ تھے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کم لوگوں کو تقریر نہیں کروں گا. کم میں نے جتنی محنت کر کے آپ کو پہنچایا لیکن سب سے قیمتی وہ ہے کیونکہ بعض باتیں ہم جیسے لوگوں کو تحریر ملی جاتی ہے ان کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق کو بھی قبول کرے ان کے کہنے کو قبول کرے اور ہم تمام لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی کوشش کریں. اتحاد اور اتفاق اصلاح معاشرہ کا ایک بنیادی اصول کہ جس بنیاد کو اگر قائم نہ کیا جائے تو ہم کوئی بھی کام اچھی طریقے سے کر ہی نہیں سکتے. کسی بھی کام کو منظم چلانے کے لیے
دعوت کو منظم چلانے کے لیے، اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، قرآن اور سنت کو آگے بڑھانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کے بعد اتحاد اور اتفاق کی فضا کو مضبوط بنایا جائے، مومنوں کے دلوں کو ایک کیا جائے۔ اگر وہ قرآن کا جائزہ لے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور سید المرسلین نے اپنی تعلیمات کے اندر بار بار ہمیں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی۔ وہ آئے جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے اپنی تقریر سے شروعات کے بعد رب العالمین کا فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں مل کر اللہ رب العالمین کی رسی کو تھام دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَاعْتَصِمْ اکیلے اکیلے کر دو، یہ نہیں کہا، کیا کہہ رہا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو اور اپنی صفوں کے اندر، اپنی جماعتوں کے اندر، اپنے دین کے اندر آپس میں ٹکڑوں میں نہ بٹو، اختلافات میں نہ بڑھو کہ آپس میں نفرتوں کا وہ سبب بن جائے، ولا تفرقوا اپنے درمیان اختلافات کو نہ آنے۔ وہ اسلام کہ جس نے ہمیشہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر مبعوث کیا، 40 سال کی عمر میں جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد رب العالمین نے قرآن میں جو آیتیں نازل فرمائی اس میں ایک آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرون نعمت اللہ علیکم ان کنتم اعداء، اے میرے صحابہ کرام، اے صحابہ، اے نبی کے ساتھیوں سنو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس نعمت کو یاد کرو کہ نبی کے آنے سے پہلے، نبی کی نبوت سے پہلے، رب کے قرآن سے پہلے، سید المرسلین کے فرمان کے پہلے تم آپس میں ٹکڑوں میں بنے ہوئے اور دو حضرت کے درمیان لڑائیاں پائی جاتی تھی، قبیلے آپس میں لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے سے خون کے پیاسے تھے، آپس میں جنگیں چلا کرتی تھی۔ رب العالمین کہتا ہے کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو اور ان نعمتوں میں بڑی نعمت یہ کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ کر تمہیں محبت کرنے والا بنا دیا۔ تم آپس میں بچے ہوئے تھے، اختلافات تمہارے یہاں پائے جاتے تھے، نفرتیں تمہارے یہاں پائی جاتی تھی، اللہ رب العالمین نے کرم کر کے، احسان کر کے ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہم مومنوں کو یہ درس دینا چاہ رہا ہے کہ صحابہ کرام میں چاہے جتنی لڑائیاں تھی، چاہے جتنے اختلافات تھے، چاہے جتنی نفرتیں کی، جب ان لوگوں نے قرآن پر عمل کرنا شروع کیا، سید المرسلین کی باتوں پر عمل کرنا شروع کیا، رب کو، رب کے فرمان کو ماننا اور سید المرسلین کو آئیڈیل بنا لیا، تو رب العالمین نے ان دو بنیادوں کی وجہ سے ان کے سبوں کو ایک کر دیا، ان کے دلوں میں محبتیں ڈال دی، ان کی نفرتوں کا خاتمہ ہو گیا، ان کی دوریوں کا خاتمہ ہو گیا۔ آج یہی دو بنیادیں ہمارے پاس بھی موجود، قرآن ہمارے پاس موجود، حدیث ہمارے پاس موجود، لیکن اس کے باوجود ہماری صفوں کے اندر اختلافات زیادہ پائے جاتے ہیں، نفرتیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ جس پیمانے پر جا کر دیکھو، جس میدان کے اندر جا کر دیکھو، اختلافات ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ کہیں سماج میں اختلافات ہے، کہیں مسجد میں اختلافات ہے، کہیں جماعت میں اختلافات ہے، کہیں اس سے آگے بڑے اور چھوٹے لیول پر اختلافات ہے، جبکہ ہم وہی قرآن والے، وہی حدیث والے کہ جن کو نازل کر کے رب العالمین نے صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دیا تھا۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ کیونکہ میں نے اسلام کو بھی پڑھا ہے اور جینزم کو بھی پڑھا ہے، جب میں دونوں کا کمپیریزن اور موازنہ کرتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اختلاف کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو اتنی بنیادیں موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ کبھی کیا مسلمان نماز کے اوپر غور کرتا ہے؟ آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مستحق ہونے کے لیے کتنے سارے اعمال دیے کہ اگر ایک مومن سچے دل سے مومن بن جائے، قرآن اور حدیث کو ماننے والا بن جائے، اس کی سب میں اختلافات ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں سید المرسلین نے کہا کہ ایک آدمی جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کتاب الصلاۃ کے روایت کے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو اکیلا نماز پڑھتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے، دونوں کے ثواب کے اندر جماعت والے کا داخلہ 27 گنا نماز کا ثواب زیادہ دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ بتائیے، ہم سارے اگر جماعت سے نماز پڑھے کیا اللہ کی قدرت میں کوئی زیادتی ہوگی؟ ہم سارے اگر بے نمازی
कमी हो जाए, क्या अल्लाह की कुदरत में कोई कमी होगी? रब कह रहा है कि जमात से नमाज पढ़ने पर 27 गुना सवाब ज्यादा। मकसद ये कि मोहल्ले के अंदर जो मुसलमान भाई एक साथ रहते हैं वो सारे के सारे अगर 5 वक्त की नमाज में एक मस्जिद में एक साथ सब में खड़े होंगे तो उनके इख्तिलाफात खत्म होंगे और आपस में मोहब्बत आ जाएगी। सैयदुल मुरसलीन के जमाने से लेकर आज तक इमाम साहब जब नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद क्या करते हैं? अपना चेहरा क्या नौकर किस तरह आ जाते हैं? मुसल्लियों को देखते हैं। मकसद क्या था? सीरत को ढाकर देखिए। सैयदुल मुरसलीन जब नमाज पढ़ाने के बाद सलाम फेरते और आप देखते कि हमारे मोहल्ले में इतने साहबे किराम डेली इस मस्जिद के अंदर आते हैं। आज फलां भाई नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? वो सफर में फलां भाई नजर नहीं आ रहा है, वो कहाँ है? बीमार हो गए, सारे एक साथ इबादत करने जाते थे। उसका मतलब क्या है? बड़ा परेशान है, दर्द में डूबा हुआ है, सारे जाकर उसकी मदद करते थे। इसके जरिए सबों के अंदर इत्तेहाद पैदा होता था। आज हम बेनमाज, क्योंकि हमको सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ने वाले, हम का नमाज पढ़ते हैं, हम रमजानी मुसलमान है, हम जमात को नमाज से रमजान के अंदर पढ़ते हैं, बाकी वक्त मिला तो घर में पढ़ ली, नहीं तो कोई बात नहीं। तो कैसे हमारी सबों के अंदर इत्तेहाद आएगा? ये इत्तेहाद की बुनियाद है कि जब एक मोमिन नमाज पढ़ रहा है, सैयदुल मुरसलीन ने कहा कि तुम लोग जब नमाज के लिए खड़े हो तो सब बनाने में पैर से पैर मिला लिया करो, क्योंकि पैर मिलाने से अल्लाह तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल देगा। मकसद क्या है? तुम्हारी सबों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना। ऐ मोमिनो, रब्बुल आलमीन तुम्हें एक करना चाहता है, तुम्हें एक बनाना चाहता है, तुम्हारे इख्तिलाफात का हटाना चाहता है। कभी लॉजिक गया, कभी गौर किया, कभी दिमाग लगाया कि मोमिन को क्यों कहा गया कि रमजान पूरे साल के अंदर 11 महीने जो खाना खाओ, जो पीना है पियो, रमजान के महीने में तुमको भूखा रहना। मकसद क्या है? कभी सोचा अगर हम सारे एक साथ खाएं अल्लाह की कुदरत से कमी होगी, और सारे भूखे हो जाए अल्लाह की कुदरत से कमी आजादी होगी? हरगिज़ नहीं। रब का फरमान क्यों है कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने क्यों इरशाद फरमाया कि लोगों या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, हमने तुम पर रमजान के रोजों को फर्ज किया, जैसे मैं तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किया, और मकसद ये है कि तुम मुत्तकी बन जाओ। मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक बंदा मोमिन ताकत रखता है, पैसा रखता है, कुव्वत रखता है, घर में अच्छा खाना बना हुआ भी है, लेकिन 1 महीने तक फजर से लेकर मगरिब तक अल्लाह की रजा के लिए वो भूखा है। जोहर तक तो हालत फिर भी ठीक रहती है, जोहर के बाद हालत डाउन होना शुरू हो जाती है। असर होते होते तो हालत इतनी खराब कि काम से आदमी दूर हो जाता है। अब रोजा खोलने के बाद जो काम करेंगे, अब बॉडी के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है, बिल्कुल लेवल खत्म, अब एनर्जी लेवल खत्म हो गया, अब काम नहीं कर पाएंगे। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 15 और 20 रोजे होते होते तो ये हालत हो जाती है कि पूरे दिन कहीं ना कहीं बदन में कमजोरी नजर आती है। मकसद रोजे का यही इत्तेहाद और इत्तेफाक है कि 1 महीने के रोजे में जब तुझे भूख का एहसास हो गया, 1 महीने के रोजे में जब तुझे कमजोरी का एहसास हो गया, अब 1 महीने के गुजरने के बाद तेरे घर वाला तो कोई कहे भाई मैं भूखा हूँ, रोज से अल्लाह के लिए खाना खिला दे, तो तुझे तेरे रोजे की भूख याद आ जाए और तू गरीबों का मसीहा बन जाए। इत्तेहाद और इत्तेफाक की तो कितनी बुनियादें हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी एक मुसलमान 30 साल से रोजेदार है, 40 साल से रोजेदार है, 15 साल से रोजा नहीं छोड़ा, लेकिन 10% मांगने वाला कहता है कि अल्लाह के लिए कुछ दे दे, जेब में पैसा है, घर में खाना है, लेकिन बड़ी आसानी से कहता अगले दरवाजे पर जाओ, क्योंकि उसने रोजे का मकसद ही नहीं समझा। वरना अल्लाह तेरी भूख से कुछ हासिल नहीं करना चाहता, तेरी प्यास से हासिल नहीं करना चाहता। तकून का मकसद ये है कि रोजे का 1 महीना, 1 महीने की भूख प्यास तुझे ऐसी देनी है कि 4 महीने तो गरीबों का वसीला बन जाए। क्यों सैयदुल मुरसलीन के बारे में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा था कि जब पहली मरतबा आप पर वही आए, जिब्रील अमीन आए, आपको जोर से दबाया, अंदर मेरे घर के अंदर कहे ये खदीजा लगता है कि मैं खत्म पहले सब खत्म होने वाला है। क्या कहती है खदीजा? अभी नबी नहीं बनाया है, नबूवत का ऐलान नहीं किया है, अपनी स्पेशलिटी अल्लाह ने आप पर जाहिर नहीं की कि आप क्या हो, कुछ आपको पता नहीं है। उस आलम के अंदर बीवी जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारी, जो आपके दिन को जानती थी, जो आपकी रातों को जानती थी, वो जवाब क्या देती है कि सैयदुल मुरसलीन आप क्यों टेंशन लेते हो? इन नकारा तहम्मुल कल्ला व तक्सील मालूम व तो हुसैन, ऐ सैयदुल मुरसलीन आप क्यों फिक्र करते हो? आप तो भूखों को खाना खिलाते हो, आप तो यतीमों के मसीहा हो, आप तो बुजुर्गों की मदद करते हो, आप तो रास्ता चलते लोगों का बोझ उठाते हो, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। हम सब दावेदार हैं यहाँ पर आए
आइडियल मानते हैं। किसको आइडियल मानते हैं हम लोग? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं ना। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 अल्लाह ताला का फरमान, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने जिसको आयत याद रखी, लेकिन आयत को कभी समझा? आइडियल बनाने का मतलब क्या है? आइडियल बनाने का मतलब क्या? जो मेरा आइडियल है उसकी ही तरह मेरी जिंदगी है, मेरा लिबास उसकी तरह, मेरी चाल उसकी तरह, मेरा खाना पीना उसकी तरह, मैं वैसी जिंदगी जीऊंगा जैसी जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिया करते थे। इत्तेहाद और इत्तेफाक की कितनी तारीफात रब्बुल आलमीन ने जगह जगह पर हमें दी। उन तारीफात पर अगर एक मुसलमान गौर कर ले, दिल से हसद, कीना, कपट, रोक देना सब निकल जाएगा और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाएगा। एक हाजी साहब है, बोलते हैं मैंने 5 बार हज कर लिया, उम्रा तो हर साल करने के लिए जाता हूँ, रमजान तो वही रहता हूँ। हज करने के लिए जब मैं हाजी साहब कभी गौर किया कि अल्लाह ताला ने मक्का की बाउंड्री पर आने से पहले तेरे पीठ वाले कपड़े उतारवाकर तुझे हराम क्यों पहना है? तो बोल के तेरे पास महंगे से महंगा लिबास है, वो लिबास कि जिसकी बुनियाद पर दुनिया में तेरे और गरीब के दरमियान फर्क किया जाता है। ये वाइट कपड़ों में रहते हैं, कपड़ों पर कलर लगा हुआ होता है, बड़ा महंगा कपड़ा पहनते हैं। रब ने कहा कि अगर हज करने आना है, इस बाउंड्री में आने के पहले सारा लिबास उतार और एहराम पहन ले। गरीब भी वही पहनेगा, अमीर भी वही पहनेगा। ये शहादत के पास यही तो है। कितनी हालत आ रही कि कपड़ों का फर्क अल्लाह ने मक्का में आने से पहले ही खत्म करवा दिया। अब गरीब भी वही पहनेगा जो अमीर पहनेगा। एक लिबास के अंदर एक साथ सबको एक कलमा पढ़ने का हुक्म दिया कि बोलो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाह ने गवाही देना कि मैं तेरे सामने आ गया, हाजिर हो गया, दुनिया छोड़कर आ गया, सारे बड़े बड़े मसाइल छोड़कर आ गया। अल्लाह ने तेरे सामने फकीर बनकर आ गया, यहाँ तक कि मैं अपना लिबास भी छोड़कर आ गया। जब हाजिर हुआ तो क्यों हुक्म दिया कि सबको एक साथ मक्का में एक टाइम में आना है। 8 तारीख में सबको मीना के अंदर रहना है, 9 तारीख को सबको अरफा के अंदर जाना है, 9 तारीख की रात में सबको मुस्तल्फा के अंदर रहना है, 10 तारीख को सबको मीना के अंदर आना है। रब चाहता तो आसान कर देता, आसानियां दे देता। रब यही चाहता था कि अरफा के मैदान में आते आते जब 2-3 दिन हो जाएंगे, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, सर में धूल लगी हुई होगी, बदन से स्मेल और बदबू आने लग जाएगी, तब तुझे अपनी औकात का एहसास हो जाएगा, तब तेरे अंदर का तकब्बुर खत्म हो जाएगा, तब तुझे गरीब का एहसास हो जाएगा कि अल्लाह कपड़ा तेरी कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह कपड़ा में कब तक पहनता था, मैंने तेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। अल्लाह वो कपड़ा तेरी कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह मैंने आज जाना कि गरीब जिंदगी कैसे गुजारता होगा और इसके जरिए हमारे सबों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो जाएगा। जो हमारे नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो अजीम शान खुतबा दिया, उस खुतबे के अंदर आपने क्यों इतिहास की तारीख को बताते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ बनी आदम सुनो, ऐ इंसानों सुनो, अला कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। फरमाया कि ला फज़ला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमी अला अरबी इल्ला बित्तक़वा। ऐ लोगों सुनो, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है, खानदानों से फजीलत नहीं, तलाक से फजीलत नहीं। ऐ लोगों सुनो, अला कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। ऐ लोगों सुनो, तुम सबके सब आदम की औलाद हो और आदम को मिट्टी से अल्लाह ताला ने पैदा किया। इस्लाम में ऊंच नीच नहीं पाई जाती। आप अगर देखेंगे ना, कई गैर मुस्लिम आपको मिलेंगे जो इस्लाम के अंदर आए, वो कहेंगे कि हम इस्लाम में इसलिए आए कि इस्लाम में ऊंच नीच नहीं पाई जाती, लेकिन हमने बनाने के लिए बनाती, हमने बनाई। खान साहब है तो बड़ा में रिश्ता नहीं करेंगे, शेख है तो इस बिरादरी में शादी नहीं करेंगे, जबकि हमारे नबी जिनकी नबूवत का हमने पहचान करना पड़ता है, उनको नबी मानने का दावा करता है। हमारे नबी कह रहे हैं कि इस्लाम में ऊंच नीच है ही नहीं, सब आदम की औलाद, सब मिट्टी से पैदा हुए। ये कबीले बनाने का मकसद कि तुम एक दूसरे को पहचान सको, यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं, ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की तारीफ नहीं तोड़ते हैं कि सैयदुल मुरसलीन कदम कदम पर हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक सिखा रहे हैं, हमें मोहब्बत का दर्ज दे रहे हैं, हमें एक होने का दर्ज दे रहे हैं कि छोटी छोटी बातों की बुनियाद पर इख्तिलाफात से मत बटो। हर इख्तिलाफात हो सकते हैं, फिक्र का इख्तिलाफ हो सकता है, मसलक का इख्तिलाफ हो सकता है, मसाइल से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उन इख्तिलाफात को इतना न बढ़ाओ कि जात पर हमले करके रख जाओ।
ایک دوسرے کی ذات کے خلاف بولنے لگ جاؤ، ایک دوسرے کی عزتوں کو چھاڑنے والے بن جاؤ. یوں سید المرسلین نے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا کہ من یسر علی مسلم یسر اللہ علیہ الدنیا والآخرہ. اگر کوئی مومن کسی مومن کی تندرستی کو دنیا کے اندر دور کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت سے اس کی تندرستی کو دور کر دے گا. کیوں ارشاد فرمایا؟ آج ہمارے یہاں پر عام ہے نا، اختلافات کی ایک بڑی بنیاد بنا ہوا ہے لوگوں کے پردے اٹھانا. ایک آدمی شراب کی دکان کے باہر گاڑی کھڑا ہوا دکھ جائے تو مومن اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ میں نے تو اسے ڈرنک کرتے ہوئے دیکھا، کھڑا ہوا دیکھا ہے، لیکن کیا کہتا ہے کہ میں نے تو اسے ڈرنک کرتے ہوئے دیکھا ہے. کسی کی بہن پردہ تھوڑا سا کھسکا ہوا بنا دوپٹے کے نظر آ جائے، برقع پہنی ہوئی ہے، میں نے اسے بنا رضا بنا پردے کے گھومتے ہوئے دیکھا ہے. باتوں کو بڑھانا، جبکہ ہم جس دین کے ماننے والے اس دین کے لیے اختلافات کی بڑی بڑی بنیادیں ہمارے درمیان. ہمارے نبی کا فرمان کہ من صبر علی مسلم صبر اللہ علیہ دنیا والآخرہ. تم کسی مومن کے گناہ کو دیکھنے کے بعد، خطا کو دیکھنے کے بعد، عیب کو دیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے اس کی غلطی کر لی، ٹھیک ہے اس نے خطا کر لی، اکیلے میں جاؤ سمجھاؤ، لیکن اگر تم نے محفلوں کے اندر اس کی عزت پر پردہ ڈال دیا، کل روز قیامت جب اللہ کے حضور میں جاؤ گے، اللہ کے در پر جاؤ گے، گناہوں کی زیادتی ہوگی، امانوں میں گناہوں سے بھرے ہوں گے، رب فرشتوں سے کہے گا اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، یہ بندہ لوگوں کے عیب پر پردے ڈالا کرتا تھا، آج میں نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اسے جنت میں دکھا دے. اور ہم پردوں کو اٹھانے والے جو نہیں ہے وہ بنانے والے، اور ہمیں پردہ ڈالنے والا بنا کر شریعت سے بھیجا ہے. یہ اختلافات کی بنیادیں نہیں تو اور کیا ہے کہ زبان پر کنٹرول کرو. کیوں رب العالمین نے کہا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف جب نکلتا ہے فرشتے اس کی انٹری کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں. کیا اللہ کو گواہی دوں گے؟ اختلافات کی بنیادوں کا خاتمہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں بھی اسلام کی خاصیت کیا ہے کہ اسلام جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس تک جانے کے راستے بھی بتاتا ہے، اور جب کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس تک جانے والے راستوں کو بھی بند کر دیتا ہے. جیسے کہ اسلام نے کہا کہ زناکاری حرام بول کر چھوڑ نہیں دیا. آنکھوں کا پردہ بتایا، مرد اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے، عورتیں اپنے آنکھوں کو نیچے رکھے، عورتیں جب گھر کے باہر نکلے تو پردہ کر لیا کرے، مرد جب بازاروں کے اندر جائے تو پھر نہیں عورتوں کو نہ دیکھے. یعنی حرام کر کے چھوڑا نہیں، حرام تک جانے والے راستوں کو بھی بند کیا. تو جب اسلام نے اختلافات کو حرام قرار دیا، نفرتوں کو حرام قرار دیا، ایک اچھا سماج بنانے کے لیے، اصلاح معاشرے کے لیے جب ہمیں اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دی تو نفرت کے سارے راستوں کو اللہ رب العالمین نے پہلے بند کیا. کچھ مثالیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، آج ہمارے یہاں اختلافات کی ایک بڑی بنیاد بنی ہوئی ہے غیبت. اس کی بات اس کے بعد، اس کی بات اس کے بعد، اس کی بات اس کے بعد. شیخ ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر رہے تھے سورہ حجرات کی آیتیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی غیبت کو منع فرمایا ہے نا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اگر قرآن پر عمل کرنے والے ہو، اگر ایمان کا صرف دعویٰ نہیں، ایمان تمہارے دلوں کے اندر پایا جاتا ہے، اگر تم نے جب کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا رب اللہ، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ تم نے یہ عہد کیا تھا کہ اب میں مانوں گا وہ جس پر حق اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا، تو اللہ کے لیے قرآن کو دستور بنانا پر عمل کرنا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. سید المرسلین ایک مرتبہ قبرستان کے در سے گزر رہے تھے، 2 پرانی قبریں بنی ہوئی تھی. آپ اچانک ارشاد فرماتے ہیں إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. کیا ارشاد فرمایا کہ 2 قبر والے ہیں، دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب ہونے کی وجہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے جسے تم بڑا سمجھتے ہو، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، تم چھوٹا سمجھتے ہو. کون سا گناہ؟ ایک آدمی وہ چگلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. تو ہمارے سماج کا عام معاملہ بنا ہوا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا، مولوی صاحب عورتوں کا پروگرام ہے، کچرے کا رومان کیا رکھے، مولوی صاحب بولتے تھے غیبت رکھو، صرف عورتیں کی غیبت کرتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ مرد غیبت کرتے ہیں. مرد جہاں تو بیٹھتے ہیں، تیسرے کی بات جو ہو جاتی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے اختلافات کو جنم دیتی ہے، بڑی بڑی نفرتوں کو جنم دیتی ہے. اس لیے سید المرسلین نے کہا کہ تم اسے چھوٹا گناہ سمجھتے ہو لیکن بڑا گناہ ہے. ایک آدمی چور خور ہے، چور خوری کی بنیاد پر رب العالمین اسے قبر کے اندر عذاب دے رہا ہے. اچھا بولتے نہیں کہتے ہم لوگ یہاں، بولنا تو نہیں چاہیے لیکن اس کے اندر رہتا ہے، تو بولی کیوں رہا بھائی؟
کیا بولتے ہیں پہلے عذر بھی پیش کر دیں گے. یہ بولنا تو نہیں چاہیے لیکن ایسا ہے. سید المرسلین نے کہا کہ جو خطا کسی کے اندر پائی جاتی ہے, جو غلطی کسی کے اندر پائی جاتی ہے, وہ بتانا یہ تو غیبت ہے. اگر نہ ہو بولا تو تمہیں تو بہتان تراشی ہے. غیبت سے زبانوں کو روکو. یہ غیبتیں کسی کی عزت پر حملہ کرنا جانتے ہو کتنا بڑا گناہ ہے. صحیح مسلم کی اس روایت کو اپنے سامنے رکھو کہ من کانت لہو مطمئن لیاتی اور ایسی اور یہ تحلل عن سائلی قبل عیات یوم ولا یؤخذ بالدینار والدراہم ولکنھا بالحسنات والسیئات. سید المرسلین کا فرمان کہ لوگوں اگر تم نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو مرنے کے پہلے جا کر معافی مانگ لو. عزت پر حملے کا مطلب یا تو زناکاری کی یا غیبت کرتے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو مرنے کے پہلے جاؤ اور اس سے معافی مانگ لو. مرنے کے پہلے مطلب ابھی ہاتھ معافی مانگو, کیونکہ تم نہیں جانتے موت کب آنے والی ہے. کوئی نہیں جانتا موت کب آنے والی ہے. یہاں سے اٹھیں گے کہ نہیں, ان کے گھر پہنچیں گے کہ نہیں, کوئی نہیں جانتا. تو اگر کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لو. کیوں؟ کیونکہ کل روز قیامت جب اللہ رب العالمین تمہیں سب کے سامنے کھڑا کرے گا, تمہارے اعمال نامے کو کھولا جائے گا, اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے بدلہ دینے کے لیے نہ تمہارے پاس دینار ہوگا نہ درہم ہوگا. ننگے ہوں گے, بنا کپڑے, کچھ نہیں ہوگا. نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا, نہ پیسہ ہوگا نہ دولت ہوگا, تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. رب العالمین کیا کرے گا؟ اس دن تمہیں بھی بلائے گا اور اسے بھی بلائے گا جس کی غیبت تم کیا کرتے تھے, جس کی چغل خوریاں تم کیا کرتے تھے, تمہاری زبانیں جس کے خلاف بولا کرتی تھی, دونوں کو سامنے لایا جائے گا. اور جب کیا کہے گا, ایک فرشتوں دونوں کے اعمال نامے کو کھولو. یہ جو غیبت کرنے والا تھا نا, اس نے جتنی غیبت کی اتنی نیکیاں اٹھاؤ اور اس انسان کو دے دو جس کی یہ غیبتیں کیا کرتا تھا. لیکن ہم جیسا انسان جس کی نیکیاں ویسے ہی کم رہتی ہے, فجر میں دن نہیں پڑتی, ظہر میں دکان پر ہوتا ہوں, آ کر پتہ نہیں چلتی, مغرب عشاء میں تک تھک جاتا ہوں کہ نماز نہیں پڑھ پاتا, ویسا انسان لگ جائے گا کہ فرشتے کہیں گے اللہ یہ چغل خوری اور غیبتیں تو کرتا تھا اور ہمارا بھی خالی لے کر آیا ہے. لوگ کہیں گے جن کی غیبتیں کرتا تھا نا یہ گناہ اس کے اوپر ڈال دو. سوچو کہ میں بڑی مشکل سے فجر میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں لیکن غیبت کر کے اپنی فجر کسی اور کو دے رہا ہوں. روزے تو رکھ رہا ہوں گرمی کے اندر لیکن اپنے روزے کسی اور کو دے رہا ہوں. اور اس دن کہ جس دن کے بارے میں رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ جو دن یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کا دن اتنا ہولناک دن ہوگا کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, میاں بیوی ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے, کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا. سوچو اس دن اگر تمہاری ساری نیکیاں اٹھا کر کسی اور کو دے دی جائے, اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اس لیے زبان پر کنٹرول کرو. اللہ تعالیٰ نے کانوں کو کھلا رکھا ہے, ادھر سے سنو ادھر سے نکالو. زبان پر جتنے تالے لگائے, پہلے ہوش کا مزاج کا کیوں کہ 2 بار سوچنا اس کے بعد بولنا کہ تیرا جملہ لکھا جا رہا ہے, تیری باتیں لکھی جا رہی ہے. کیا ہوگا قیامت کے دن؟ رب العالمین جلد سے سوال کرے گا, ہاتھ سے سوال کرے گا, کان سے سوال کرے گا, آنکھوں سے سوال کرے گا. یہ سارا جسم ہمارے اپوزٹ گواہی دے گا. اللہ کے لیے اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرو اور نفرت کے راستوں کو بند کر کے اتحاد کے راستوں کو آگے بڑھاؤ. آج ہمارے یہاں پر دوسری بیماری بدگمانی ہے. کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا, ہم اس کے اوپر پوری عمارت تیار کر لیتے ہیں. جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا تھا نا کہ اگر کوئی آدمی خبر لے کر آئے فوراً سے اس پر مت کیا کرو, پہلے تحقیق کر لیا کرو. جیسے مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ آپ راستے پر چل رہے, گاڑی چلا رہے, آپ گاڑی چلا رہے, سامنے سے آپ کا ایک بھائی آیا, آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس نے جواب نہیں دیا. کیا سوچتے ہیں؟ مجھے جواب نہیں دیا, آپ ملنا تو بتاؤں گا. آپ کون سلام کرے گا دیکھتے اس کو, مجھے سلام نہیں دیا, مجھے جواب نہیں دیا, یہ ہے بدگمانی کہ میں نے بنا تحقیق کے فیصلہ کر دیا. اور اس کی بنیاد پر اختلافات بڑھتے ہیں اور یہ اختلافات بڑھتے بڑھتے نفرتوں کو جنم دینے والے بن جاتے ہیں. مجھے جواب نہیں دیا. میری ذمہ داری یہ کہ اگر میں بدگمانی کو ختم کرنا چاہتا ہوں, گھر پہنچتے ہی بھائی کو فون لگاؤ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آج مارکیٹ میں میری تم سے ملاقات ہوئی, میں نے تمہیں سلام کیا تھا, تم نے جواب نہیں دیا. تو ادھر سے کہے گا بھائی میری 6 سال کی بچی کو کینسر ہو گیا, علاج کے پیسے نہیں, میں بہت ٹینشن سے گھوم رہا ہوں. میری بیوی ایڈمٹ ہے, علاج کے پیسے نہیں ہے. اماں کو مالش ہو گیا ہے, علاج کا پیسہ نہیں ہے. کاروبار کے قبضے میں ڈوب گیا ہو, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, گاڑی چلاتا ہوں تو خیال کہیں اور رہتا ہے,
تب تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ اگر کوئی بدگمانی رکھ لیتا تو کتنا بڑا گناہ کر دیتا. یہ اختلافات کی وجوہات ہے تو ہمارے، لیکن میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. جو ہمارا عمل کر رہے وہ والی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ انہیں باتوں کو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم بڑے اتحاد کو قائم کریں گے انشاءاللہ. کہ جب تک یہ دل صاف نہ ہوگا اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. یہ بدگمانیاں جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے، جب تک ان کو سماج سے دور نہیں کیا جائے گا تب تک اتحاد قائم نہ ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر باتیں بند کر لینا جو ہمارے سماج کا ایک بڑا مسئلہ ہے. صاحب شادی کا کارڈ دینے میرے گھر آئے تھے تو اس کے اندر حاجی صاحب پورا نہیں لکھا، یعنی کیسے لکھ کر کھانا دیا، عبد الحمید لکھ کر دے دیا، حاجی عبد الحمید نہیں لکھا تھا. شیخ صاحب پورا نہیں لکھا تھا، پٹھان صاحب پورا نہیں لکھا تھا. اس لیے شادی میں نہیں جائیں گے. چلیے شادی میں چلے بھی گئے، جب ان کے گھر رہ گئے نا انہوں نے ہم کو عزت سے نہیں بٹھایا تھا، کھانا سے نہیں کھلایا تھا. چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر بات چیت پر کیا سید المرسلین کا فرمان نہیں سنتے. صحیح بخاری مسلم کی روایت آپ نے ارشاد فرمایا لا یحل مسلم نہیں یحجر اخاه فوق ثلاث، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی بھائی یا بہن سے بات چیت کر رکھے. اچھا کر لی تو اگر کر لیا تو کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا کہ ان ہزارہ فوق ثلاث وماذا دخل النار، اگر 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھی اور اسی حالت پر مر گیا تو وہ جہنمی ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک حدیث پر عمل کر دیا نا پورے ورنر والوں کی محنت اور ہمارے وہاں کی محنت کامیاب ہو جائے گی. ایک مجلس میں جتنے مرد اور جتنی عورتیں بیٹھی ہیں یاد کرو ایک بار کہ میرے خاندان میں کس سے میری بات پاتے غلطی اس کی تھی میری سب چھوڑو. مجلس سے نکل کر فون کرو بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی تک جو ہوا سو ہوا، آج سے میں تیرا بھائی تو میرا بھائی اپنا داڑھی نہیں ہے بات چیت کرنے لگے ہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن وہ انگلش آئے گا بیچ میں، کون سا انگلش ہے جو آپ کو بولتا ہے بار بار آ کیا بولتا ہے ارے غلطی تیری تھی جو تو جھوٹنے جائے گا، بات تو اس میں غلطی تھی نا، ارے آگے لے کر بڑھنے تو وہ آیا تھا نا، ارے اس کی غلطی تھی نا. تب اسے یہ بتانا کہ میرے نبی کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، تو اللہ کے لیے جھکتا ہے نا اسے عزت وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیونکہ عزت کا دینے والا بھی اللہ اور ذلت کا دینے والا بھی اللہ. انسان کے ہاتھ میں عزت نہیں، عزت اللہ کے ہاتھ میں. اگر میں جھک بھی جاؤں، اگر میرے رب کے فرمان پر، میرے نبی کے فرمان پر میں جھکتا نہیں ہوں تو میرے رب کا وعدہ ہے تو مجھے عزت دے گا انشاءاللہ. اختلافات کے ان چھوٹے چھوٹے اسباب کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے سماج میں اتحاد پیدا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں ہمارے نبی نے ہمیں کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم سلام اپنا بینکم، ہمارے ہم لوگ سلام نہیں کرتے، بہت لمیٹڈ سلام کرتے ہوئے کیسے والے سلام. سید المرسلین کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اتحاد اور محبت قائم کرنا چاہتے ہو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ سلام کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرتا ہے. ہم لوگ سلام کیسے کرتے ہیں؟ یہ سلام زیادہ چلتا ہے. ان کا جملہ بول کر زبان کو کون اتنی محنت کرے گا؟ ایسے کر دیا یا اس سے زیادہ ایسے کر دیا ہو گیا سلام. ارے سلام کرنا ہے پورا سلام کرو، کیونکہ آپ کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ جواب میں کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ تم دونوں کے دلوں میں نرم کرے گا، دلوں میں محبت ڈالے گا. یہ مسلمان کا حقیقی بتایا گیا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ محبت بھی پیدا کرتا ہے. یہ وہ عمل کہ سید المرسلین کا فرمان کہ جنت میں سلامتی سے آسانی سے اگر جانا چاہتے ہو تو سلام کو اپنے درمیان کام کرو. یہ اتحاد کی چھوٹی چھوٹی بنیادیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی بنیادیں. ایک اور چیز، دل کو صاف کرو. دل کے اندر جو لوگوں کے لیے میل، کینہ، کپٹ، حسد، بغض و عناد بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسے خالی کرنے کی کوشش کرو، دل کو صاف کرنے کی کوشش کرو. وہ صحابی کا مشہور واقعہ جو ہمارے استاد محترم مولانا مختار احمد مدنی صاحب اپنی ہر تقریر کے اندر بیان کرتے تھے، وہ حدیث جو جب سنتا ہوں تب ایسا لگتا ہے کہ آج پہلی بار سن رہا ہوں. آپ اپنی ہر تقریر کو سے بیان کرتے تھے. ایک صحابی تھے سید المرسلین مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں. آپ اچانک کہتے ہیں الآن یدخل علیکم رجل من اہل الجنہ، اے میرے ساتھیوں سنو ابھی ایک جنتی آنے والا ہے. صحابہ گیٹ پر دیکھ رہے ہیں، کوئی بڑے صحابی ہوں گے، بڑے کردار والے صحابی ہوں گے، بڑے نام والے صحابی ہوں گے. اچانک ایک دیہاتی آدمی آتے ہیں، ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں، کپڑے کرتے ہیں، بغل میں جوتے دبا رکھتے ہیں، وضو بنایا ہے داڑھی سے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، مسجد آئے 2 رکعت نماز پڑھی اور چلے گئے.
پھر آپ نے دوسرے دن جملہ کہا اے میرے ساتھیوں سنو جنتی آنے والا ہے. پھر وہی صاحب اسی کنڈیشن میں آئے. تیسرے دن پھر کہا اے میرے صحابہ سنو جنتی آنے والا ہے. وہی صاحب اسی کنڈیشن کے اندر آئے. صحابہ کرام سے رہا نہیں گیا, عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے رہا نہیں گیا, پیچھے پیچھے گئے اور بھائی میرے جگہ سنیے میرے ابا سے میرا اختلاف ہو گیا ہے, میں آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. کہاں آ جاؤ. گھر کے اندر رہنے لگے, دیکھنے لگے کہ عمل کون سا ہے کہ سید المرسلین نے بار بار جنتی کیا ہے. جا کر دیکھا تو کوئی ایکسٹرا عمل نہیں کرتے. صحابہ تہجد پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے ہیں, سبحان اللہ الحمدللہ کروڑے بدلنے پر بولتے ہیں, کوئی ایکسٹرا عمل نہیں کرتے ہیں. رہا نہیں گیا, سوال کر ہی لیا. اے چچا سنو میرے ابا سے میرا جھگڑا نہیں ہوا, مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں نے سید المرسلین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے, وہ آپ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جنتی آنے والا ہے, جنتی آنے والا ہے, جنتی آنے والا ہے. 3 دن تک آپ کو جنتی کہا گیا. آپ کا عمل بتاؤ. کیا بھتیجے جو نے دیکھا وہی میرا عمل, وہی نماز پڑھنا, وہی ذکر کرنا, جو تم نے دیکھا وہی میری زندگی ہے. بس اتنا ہی عمل میں کرتا ہوں. پلٹ کر جانے لگے اور ہم کے ساتھ کہ جنتی کا عمل پتا نہیں چل پایا. بڑا افسوس ہے مجھے, لیکن پھر کہا کہ بھتیجے سن مجھے میرا ایک عمل یاد آ گیا. کون سا عمل؟ اے میرے بھتیجے سن, رات کو جب میں بستر پر جاتا ہوں نا تو میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج دن بھر میں جس نے میری عزت پر حملہ کیا, جس نے میرا دل دکھایا, جس نے مجھے پریشان کیا, میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر کے اور جب دوسرے دن میں اٹھتا ہوں پھر جس سے مجھے گالی دی اگر وہی میرے سامنے آ جائے میں کہتا ہوں السلام علیکم. یعنی نارمل, بالکل نارمل ہو جاتا ہوں. میرے دل میں کسی کے لیے نہ حسد ہے, نہ کینہ ہے, نہ کپٹ ہے, نہ بغض ہے, نہ اناد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ تیرا عمل جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے. ابھی سب کیا بولیں گے, ان دور سے ان سے مولانا کو بلایا کچھ سی نئی بات بتا دیں. اتنی دور کا سفر کر کے وہی سفر کر کے برندر والے ہم لوگ تو عالموں کے علاقے والے بار بار سنتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک بار حدیث پر عمل بھی کرتے ہیں. سننا سن کر تو بات سفر ہوتے چلے جا رہے اور کئی لوگ قبروں پر جا چکے ہیں. سننے کے لیے نہیں, عمل کرنے کے لیے حدیثوں کو سننا چاہیے. کہ آج میں ایک بار سوچوں گا, آج میں بھی عمل کروں گا کہ بستر پر لیٹ کر کہوں گا کہ اللہ اب تک جو ہوا تو ہوا, پکائیں ہوئی, غلطیاں ہوئی, نفرتوں کے راستے میں نے کھولے نہیں کرتا. آج سے کل تک جس نے جو کیا تو کیا, اب میں تیری رضا کے لیے سب کو معاف کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کے دل میں کتنی برکتیں ڈالے گا, آپ کے عمل میں کتنی برکتیں ڈالے گا. کرو گے لوگوں کو معاف. چھوٹی بڑی خطاؤں کی بنیاد پر دشمنیاں تو نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. نفرتوں کو اتنا تو نہیں بڑھنے دیں گے کہ اختلافات کے راستے کھل جائے, ایک دوسرے سے منہ چھوڑنے لگ جائے, ایک دوسرے سے چہرہ بدلنے لگ جائے, ایک دوسرے سے رشتے داریاں ٹوٹ جائے. اللہ کے لیے اختلافات کے راستوں کو بند کرو. یہ ہماری جماعتوں کو, ہمارے اس دین پر ہماری پوری سبوں کو برباد کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے دلوں کو اتنا بھر لیا ہے کہ اس کے اندر کوئی اچھائی سنائی نہیں دیتی. جبکہ ہم بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تو حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ کا, ہم تو دین پر عمل کرنے والے. ارے عمل کرنے والا وہ کہ حدیث اور قرآن سننے کے بعد جن کے قدم رک جائے. کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. یقینا مومن وہ ہے, ایمان والا وہ ہے کہ جب اس کے سامنے کہا جاتا ہے یہ اللہ کا فرمان, یہ اللہ کے نبی کا فرمان, وہ ایک جملہ کہتا ہے سمعنا واطعنا, میں نے سن لیا ہے. بات ختم. اللہ کا فرمان آ گیا, بات ختم. مطلب میں آئے نہ آئے, سمجھ میں آئے نہ آئے, اچھا لگے نہ لگے, مجھے پسند آئے نہ آئے, میرے رب کا فرمان ہے مجھے عمل کرنا ہے, میرے نبی کا فرمان ہے مجھے عمل کرنا ہے. اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. ورنہ یاد رکھو, گوشت کھانے والے مسلمانوں کو اللہ جنت دینے والا ہے, نام رکھنے والے مسلمانوں کو جنت دینے والا نہیں, 40-50 سال کی عمر کے بعد داڑھی رکھنے والوں کو اللہ جنت دینے والا نہیں. اگر ایسی جنت دی جاتی تو کیوں سید المرسلین نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کر کہا تھا یا فاطمہ سلیمی میرے ہماری ماں سے وہی نیلا ہو گیا کی ملنا ہی سیا. اے فاطمہ دنیا میں جو چاہیے مجھ سے مانگ لے, میں مرنے کے بعد تیرے نام نہیں آتا. وہاں پر عمل چلتا ہے, رشتے داری اور تعلقات نہیں چلتے. ایسا نہیں ہے. یاد رکھو, میں اکثر کہتا ہوں کہ مجھ جیسے لوگ آپ لوگوں کے لیے عبرت بن جانا چاہیے کہ اللہ اگر دین کا کام لینا چاہے گا وہ آپ کا محتاج نہیں, وہ سوچو کہاں کہاں سے اٹھا کر لائے گا اور دین کا کام.
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر نہیں سدھرو گے اللہ تم سب کو مٹائے گا اور نئی قوم لا کر دین کا کام دے گا. ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگوں تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ کو بے نیاز اور قابل تعریف ہے. تم جو کرتے ہو وہ تمہاری جنت کے لیے کرتے ہو. تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تم عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہو، تو ہے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اتحاد پیدا کریں گے، محبت پیدا کریں گے، لوگوں کا خاتمہ کریں گے. اور آخری بات بول کر میں بات ختم کروں گا. دعوت و تبلیغ کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. کل سے پکا کل سے شروع کریں گے انشاءاللہ. یہ کل سے بولیں گے مودی صاحب اگلے سال پھر آ جائیں گے. کل نہیں، آج سے. اچھا دعوت کیسے دیں گے؟ برگر میں ایک بار سال میں اجتماع کر لیا ہوگا دعوت، یہ والی دعوت. یہ تو دعوت کا ایک ذریعہ. دعوت کون سی؟ میں اکثر دیکھتا ہوں. دیکھیے مجھے کوئی بھی ٹاپک ہوگی میں بات ضرور اینڈ میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ میرا گھر ہے. تقریر نہیں، یہ میرا گھر ہے. آپ اس کو چاہے ایک عالم کی حیثیت سے دیکھو، چاہے ایک انسان کی حیثیت سے دیکھو، جو اسلام میں بھاگ میں آیا ہے. یہ میرا گھر ہے کہ مسلمان آج قرآن سے جڑے، ہم خود قرآن سے جڑے. آپ کے اور ہمارے گھر میں کتنا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے؟ آپ کے اور ہمارے گھر میں یہ حال ہے کہ اگر ابھی کسی گھر کے اندر جا کر قرآن نکالو گے تو قرآن کے اوپر دھول آپ کو نظر آئے گی. قرآن جس کلاس کے اندر رکھا ہے اس پر دھول نظر آئے گی. اللہ کے لیے اس قرآن کو نکالو، روز ترجمے کے ساتھ پڑھو. پڑھو گے انشاءاللہ؟ کتنی آیت؟ کم سے کم 5 آیت ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑھیں گے انشاءاللہ. گھر میں سارے کاموں سے جب فری ہو جاؤ قرآن نکالیے، 5 آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے 20 کون سا آپ کی گود میں ڈال کر دے دیا ہے. ابا اما نے آپ پیدا ہوئے 3 سال کے ہوئے، کچھ بولنے لگے، اب ہونے لگا بولا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ہو گئی. یہ اسلام بڑی آسانی سے مل گیا ہے. لوگ بہت تکلیف اٹھا کر آتے ہیں، مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں، گھروں سے نکالے جاتے ہیں، بھوکا رکھا جاتا ہے، ننگے بنا کپڑوں کے لینا پڑتا ہے. اور تکلیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت دیتا ہے جو آپ کو گھر میں پیدائشی طور پر دے دی گئی، اور آپ نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا. اللہ کے لیے قرآن سے دل لگاؤ کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں آج سے 1450 سال پہلے کے بھی مسائل اور قیامت تک کے مسائل کہاں بتایا گیا. اس قرآن کو پڑھنے کی عادت ڈالو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. پتہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آج آپ قرآن نکالیں گے اور پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریف و ثنا کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کے بعد جب فجر کی نماز پڑھنے مسجد آؤ گے تو کیا فرق ہوگا؟ رات میں پڑھنے قرآن ترجمہ، اور صبح جب امام صاحب بولیں گے نماز میں نیت باندھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تب اللہ نظر آئے. کیونکہ ابھی تک تو ترجمہ پتا نہیں ہے. مولانا نماز پڑھ رہے تو بائک سیدھے کر رہا ہے، کپڑے سیدھے کر رہا ہے، دکان سوچ رہے ہیں، مکان سوچ رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں مولانا پتا کیا ہے، مولانا بول کیا ہے. اب ترجمہ قرآن اگر پڑھ لیا اس کے بعد مسجد آئے تو صحیح بخاری کی وہ پہلی حدیث جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ رب نے کہا کہ عبادت ایسے کرو یا تو تم اللہ کو دے گا یا اللہ تمہیں دے گا. وہ عبادت کب ہوگی جب تمہیں قرآن کا مطلب سمجھنا ہے. کہ قرآن میں کہا جا رہا ہے، مودی صاحب تلاوت کرتے کرتے کہہ رہے ہیں اے مومنو سنو، یاد کرو دن کو گزرتا رہا، یاد کرو دن کو جب زمین میں نظر آ جائے گا، زمین تھک جائے گی، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے تو اللہ کے سامنے بالکل اٹینشن ہوگا، اللہ کا ذکر، قیامت کا ذکر، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، ڈر بھی لگے گا، اور تب اللہ تمہاری نمازوں کو قبول کرے گا، تب تمہاری عبادت کو قبول کرے گا. اور دوسری چیز دعوت و تبلیغ کے لیے محنت کرنا ہے انشاءاللہ. ہم نے پہلے اپنی ذمہ داری اٹھائے گا. اور میں کہتا ہوں کہ آگے بناؤ اس کے لیے کہ مہینے میں 4 ایسے مسلمان جو صرف پڑھے انہوں نے توحید سکھاؤں گا، 2 ایسے ہیں مسلم جو اسلام سے دور ہے ان کا قرآن پہنچاؤں گا. سوچو اتنے سارے آپ بیٹھے ہو، اگر 6 لوگوں کا ٹارگیٹ نہیں، 4 مسلمان اور 2 غیر مسلم، 6 لوگوں کا ٹارگیٹ ہم سے ہر ایک بنا لے، کتنے سارے لوگوں تک دن پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی، عورت کی بھی، بزرگ کی بھی، بھائی کی بھی، بچے کی بھی، جو جیسا شعور رکھتا ہے لوگوں پر دین پہنچاؤ. لوگ محتاج ہے. آج میں نئی مجلسوں کے اندر جب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ حق کی طرف آتے ہیں تو روتے ہیں کہ میرا کہتے ہیں کہ کاش کچھ اور پہلے اگر اسلام آ گیا ہوتا. ہم تو جانتے ہی نہیں کہ اسلام کی کوئی نعمت ہے، قرآن کی کوئی نعمت ہے، اللہ کے نبی کی یہ زندگی ہے، کبھی ہماری ہے، کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اتنے پیارے دن کو چھپا کر بیٹھے ہیں جسے پھیلانے کا حکم دیا گیا تھا. ورنہ یاد رکھو آج ہوتا ہے نا بڑے بڑے پولیس صاحب کو فون کر کے بولتے ہو مولانا دعا کرنا میرا کاروبار چل جائے، کیوں؟ کیونکہ میں دعا مانگتا تو دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ سورہ
तिरमिज़ी की रिवायत सैयदुल मुरसलीन का फरमान हज़रत हुज़ैफा इस रिवायत के रावी को कहते हैं कि सैयदुल मुरसलीन ने इरशाद फरमाया लतअमुरुन बिल मारूफ व लतनहउन अनिल मुनकर और युशिकल मन यबअसल्लाहु अलैकुम अज़ाबन मिन इंदिही सुम्मा लतुअन्नहु फला यस्तजाब लकुम। ऐ लोगों तुम जरूर व जरूर लोगों को भलाई का हुक्म देना, जरूर लोगों को बुराई से रोकना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला आसमान से तुम पर अज़ाब नाज़िल करेगा और अज़ाब ये कि तुम हाथ उठाकर दुआ तो मांगोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं करेगा। अल्लाह औलाद दे, औलाद नहीं होगी। अल्लाह कारोबार देना, कारोबार नहीं चलेगा। अल्लाह दुश्मन हार जाए, नहीं हारेगा। क्यों? क्योंकि तुमने जब अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं किया, अल्लाह ताला तुमसे नाराज हो गया। अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो दिनों को साथ करेंगे इंशाअल्लाह, इत्तेहाद पैदा करेंगे समाज के अंदर, मोहब्बत वाला समाज बनाएंगे, छोटे मोटे इख्तिलाफात को छोड़कर बड़े मकसद को देखेंगे इंशाअल्लाह, और दावत का काम करेंगे, कुरान से दिल लगाएंगे। ये याद रखना, इंशाअल्लाह बोलने का मतलब है वादा, और वादा मौलवी साहब से भी अल्लाह से किया जाता है, और जो वादा करके पूरा ना करे उसके अंदर निफाक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके बाद बोलो एक बार इंशाअल्लाह। आपने कर लिया, करेंगे अमल इंशाअल्लाह। अगर इतने जान गए ना, सारी दुनिया जान जाएगी इंशाअल्लाह। इतने अगर आप जान गए ना, उसके बाद तो रोक नहीं पाएगा। हर जगह अल्लाह का कलाम और अल्लाह की बातें इंशाअल्लाह होगी। आखिर में दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, इलाही मौला रब्बुल आलमीन या खालिक के मालिक के वफ़ार गफूर, तो हम तमाम को कहने से ज्यादा हो करने के तौफीक अता फरमा दे। हम तेरे मोहताज, तेरे फकीर हैं, तेरे बंदे हैं, तुझसे ही मांगते हैं, तेरे आगे झुकते हैं। अल्लाह तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस मजलिस के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है उन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।